ہیں 5 سے زیادہ، کیا جی 5 سے زیادہ ہو گئے 8 چلو اللہ تعالیٰ پورا کرا ہو. سائلنٹ کر کے چلا لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. دوستو، عزیز ساتھیو، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کریں اور صحیح نیت کے ساتھ میں دین کی بات کو سنیں اور کہیں. ہمارا کہنا اور سننا اس نیت کے ساتھ ہو کہ ہم جو کہیں گے سنیں گے اس پر عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ ہم جس دین کی بات کو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم فکر کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ دین کی بات کو سنیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ دین کی بات کو ذاکر بن کر سنو اور مبلغ بن کے اس کی تبلیغ کرو، اس کی دعوت دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دعوت کی محنت کے لیے بھیجا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں ان سب کو اللہ نے دعوت کی محنت لے کر بھیجا ہے. دین کی محنت، دین کی تبلیغ اور دین کی بات کو سمجھانا، اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانا اور پھر اللہ کے بندوں کی بات کو اللہ تک دعا کے ذریعے سے پہنچانا. تو نبیوں کا جو کام تھا وہ دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، کہ دعا کرنا، پھر دعوت دینا، پھر دعا کرنا. یہ نبیوں کا کام تھا اور ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو دعوت کے اندر چھپا کے رکھا ہے کہ ہم جتنی دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر ہدایت اتاریں گے. ہماری ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہماری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب کوئی نبی رسول آنے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے اندر دین محبوب ہے. جب اللہ کو دین محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ کو دین کی محنت بھی محبوب ہے. جب دین کی محنت محبوب ہے تو محنت کرنے والے بھی اللہ کے ہاں محبوب ہیں، مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کرا ہے کہ نبی رسول کوئی نہیں آئیں گے، لیکن دعوت دینے کا کام اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ نے دین کو دعوت کے ساتھ میں جوڑا ہے، اس کے لیے نبی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول کا دروازہ بند کر دیا اور دین کے کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے دعوت کی محنت رکھی اور دعوت کی محنت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں امت کا انتخاب کیا ہے. فرق اتنا ہے کہ اب نبی رسول کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، وحی کوئی آنے والی نہیں ہے کہ اب وحی آئے گی، بلکہ نبوت کمپلیٹ ہو گئی تو وحی کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا.
دین کمپلیٹ ہو گیا، کتابیں آسمانی مکمل ہو گئی، فرما لیا گیا اور پسند کر لیا گیا. اب جو اس دین کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو دین کی محنت ہونی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ قیامت تک کا دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، ختم نبوت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دین کی محنت کی ذمہ داری دی ہے. کیونکہ نبیوں کا جو کام تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، بھلائیوں کا حکم کرنا، اچھی باتوں کو سمجھانا اور بری باتوں سے، برے کاموں سے، برے فعلوں سے روکنا. دنیا کا سب سے بڑا برا فعل جو ہے، سب سے گندا کام جو ہے، جس کی اللہ کے ہاں بخشش بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں ہے، اگر مرنے سے پہلے انسان نے اس برے فعل سے، برے گندے کام سے، اس گناہ سے اگر انسان نے سچی پکی توبہ نہیں کری اور اس فعل کو نہیں چھوڑا تو اس کی معافی نہیں ہے. اور وہ برا فعل جو ہے وہ شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کی معافی بھی نہیں ہے. آدمی کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے. حالانکہ فرمایا گیا نا کہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد میں ان سے گناہ ہوئے، غلطی ہوئی، توبہ نہیں کری، ان گناہوں کی معافی نہیں مانگی، لیکن شرک نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن ان سے گناہ ہوئے تھے. اب اللہ ان کو معاف کر دے یا اللہ اپنے فضل سے معاف کر کے یا ان کی پکڑ فرما لے، ان کو سزا دے دے، اللہ کو اختیار ہے. بہرحال تو اس کی سزا مقرر کی ہے اللہ نے، تو اللہ اس کو سزا دے کے، لیکن ایک دن ضرور اس ایمان والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، اس کو گناہوں سے دھو کے. اب جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھگونا پڑتا ہے، صرف صابن لگانا پڑتا ہے، اس پہ ڈنڈا بھی بجانا پڑا ہے، اس کو رگڑنا بھی پڑا ہے، اس کو بل بھی لگانے پڑے ہیں، اس کو گرم بھی کرنا پڑا ہے پریس سے. تو ایسے آدمی جب گناہوں سے گندا ہو جائے گا بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو یا تو فضل سے معاف کر دیں یا سزا دیں. اب سزا میں اس کو وہاں پر دھو دھا کے صاف کر کے پھر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک ضابطہ ہے اللہ کا، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے. اگر شرک کرتے ہوئے آدمی مر گیا تو اللہ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں ہے، معافی نہیں ہے اس کی، ان کو تو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی پوری امت کی شرک سے، کفر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے. تو اس کی محنت کے لیے نبی آتے تھے. اب نبی کوئی نہیں ہے، نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے طفیل میں امت کو کام دیا، اور نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک صحابہ کی جماعت تیار کرائی جو نبی کی صحبت میں رہے، ایمان لائے، اور ایمان کی حالت میں جو ہے صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے. حالانکہ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ہاں، لیکن وہ ایمان نہیں لایا. جو ایمان لیا ہے، حالانکہ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، وہ اکرمہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ایمان لیا ہے، کامیاب ہو گئے. تو یہ ایک جماعت اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو ہے تیار کری، جہاں اللہ کے رسول نے صحابہ کو دین سکھایا، دین کی محنت سکھائی، کیونکہ احکامات جاری ہو رہے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا. اور پھر اللہ نے واضح طور پہ بالکل بتا دیا، سمجھا دیا، کہہ دیا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے. اب نبی سے کہلوایا جا رہا، آپ کہہ دیجئے. کس سے؟ امت سے. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے. اے لوگوں میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ. یہ بتائیے کام یہ ہے آپ کا. اور نبی جی کہہ دیجئے، اس سے اچھی، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی طرف بلائے. اور اسی
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے، بھلائیوں کا حکم کرنے کی وجہ سے اور برائیوں سے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کی تعریف فرمائی کہ یہ امت جب یہ کام کرے گی تو اس کی وجہ سے تعریف فرما رہے ہیں، امت محمد ہے تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا ہے، بھیجا ہے کہ تم لوگوں میں بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، ایک اللہ اس کے رسول پر یعنی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اس امت کو اللہ نے کام دے دیا، ذمہ داری دے دی کہ تمہیں دین پہ چلنا ہے، دین کی محنت بھی کرنی ہے۔ اب یہ امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اور بتایا کہ دعوت کی بتا کتنی 70 سے زیادہ کتنی شاخیں ہیں دعوت دینے کی، ایک مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ اسی میں قید کر دیا گیا ہے جو ہے کہ اسی میں جو ہے قید ہو کے دعوت دیں گے۔ حکمت سے دعوت کے کام میں سب سے پہلے حکمت ہے، ہاں حکمت کے ساتھ میں، خوش اخلاقی کے ساتھ میں، نرم لہجے، نرم گفتگو کے ساتھ میں، ہاں اور ذکر کے ساتھ میں، غفلت کے ساتھ نہیں، ذکر کے ساتھ دعوت دینی ہے کہ غفلت نہ ہو، بے فکر نہ ہو، ذکر سے غافل نہ ہو اور نرم گفتگو ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ میں، اچھے لہجے کے ساتھ میں، اور موقع شناسی، یعنی کہ آدمی جو ہے موقع دیکھا نہیں، یہاں پر بات کرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے، اور وہاں پر جا کے نہیں، موقع شناسی، مردم شناسی، وقت شناسی، یعنی ہاں سب چیز کو پہچان کر حکمت کے ساتھ میں پھر اور اس انداز میں دعوت دے رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم کیا کہ موسیٰ فرعون کو دعوت دو، اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا، سب سے بڑا رب میں ہوں، جو اس کو نہیں مانتا اس کو قتل کرا دیتا، وہ ظلم ڈھاتا، مار دیتا، بتائیے ایسا ظالم، اس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ موسیٰ فرعون کو دعوت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے زبان میں لکنت ہے اور آپ میرے بھائی کو بھیج دیے میرے ساتھ، یعنی درخواست کی بھائی کو لے جانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کو ایسے ہی نہیں بھیجا کہ بھائی آگے کے جاؤ موسیٰ لے جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، ہارون علیہ السلام کو نبوت دی، نبی بنایا، ساتھ میں بھیجا کہ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اور اب تاکید کی، موسیٰ دیکھو ذکر کے ساتھ میں جانا، ذکر کرتے ہوئے، ذکر سے غافل مت رہنا، ہاں ذکر کرتے ہوئے جانا، اور دیکھو اس سے نرم لہجے میں گفتگو بات کرنا، اس سے نرم لہجے میں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کام بتا رہے ہیں، کام کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، سمجھے، اور اکیلے نہیں بھیج رہے، دوسرا بھائی کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں ساتھ میں، جائیے اب دعوت دیجیے۔ ہاں تو فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو تیرا باغی ہے، نافرمان ہے، کھلا اپنے آپ کو رب کہلا رہا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے، اس سے بھی نرم لہجے میں بات کروں؟ کہ موسیٰ ہاں اس سے تم نرم لہجے میں بات کرو گے نا تو شاید وہ تمہاری نرم گفتگو سن کے وہ ایمان میں داخل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اب نبی چلے گئے، صحابہ کی جو ایک جماعت تیار تھی وہ چلی گئی، جنہوں نے قربانیاں دی، پوری دنیا کے اندر دین کو لے کر پھیلے اور پہنچایا، قربانیاں دی، وطن چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ آئے، کاروبار چھوڑ کے اپنے، اور ملکوں کے اندر خبریں بنی ہوئی ہیں صحابہ کی، صحابہ نے قربانیاں دی، محنت کی دین کی، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کی بات کو، نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب آگے والوں کی ذمہ داری ہے، صحابہ چلے گئے، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، صوفیاء کرام کا، علماء کرام کا، یعنی بڑے بڑے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیت علماء پیدا فرمائے، تبلیغ کی، انہوں نے دین کا کام کرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بڑے بڑے مجدد اللہ نے پیدا کیے، یعنی دین کا کام تو اللہ تو جس سے چاہے جیسے چاہے لینا چاہے،
اب اس گئے گزرے زمانے کے اندر، اس صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت کی ایک مبارک محنت جو امت سے بالکل اجتماعی طور پر چھوٹ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا جس کو کہتے ہیں کام چل رہا ہے، جماعت کا کام چل رہا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ نے شروع کرا دیا ایک بندے کے ذریعے سے۔ کام شروع ہو گیا، لوگوں نے کام کو جماعت کا نام دے دیا۔ تو حضرت اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو یہ جماعت جو نام رکھا نا تم لوگوں نے رکھا، ہم نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، جیسے دنیا میں اور بہت سارے ہمارے ملک کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں، ہاں ایسے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا۔ فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ یہ تو امت کا کام ہے، پوری امت کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، ذمہ داری اللہ نے قرآن میں ذمہ داری دی ہے کام کرنے کی، اور طریقہ بتایا اللہ نے، نبیوں کو بتایا، امت کو بتا دیا۔ تم میں چاہیے ایک ایسی جماعت جو لوگوں میں خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی فلاح کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ دعوت کی محنت، دین کی محنت، مبارک محنت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے پہنچا دیا، پھیلا دیا۔ اب پوری دنیا کے اندر دعوت کی مبارک محنت ہو رہی ہے۔ اب یہ محنت جو ہو رہی ہے، جیسے ہمارے بڑوں نے کیا، شروع میں کیا، حضرت جی نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں، اور اب موجودہ دور میں جو کام چل رہا ہے، حضرت جی جو اس وقت ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، مولانا سعد صاحب، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، جس کو چاہے بنا دے اللہ تعالیٰ، اس میں کسی کا اختیار نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ جس کو چن لے، جس سے کام لے لے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان بڑوں کی بات کو، ان کی منشا کو پہچان کر کے وہ ہمیں کام بتا رہے ہیں، ہمیں کام کو کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو خود اللہ نے سارا کام بتا دیا، نبیوں کے ذریعے سے بتا دیا، نبیوں نے کر کے دکھا دیا، صحابہ نے کر کے دکھا دیا، ان کے بعد والوں نے اور جو ہے زمانے میں، اس زمانے میں بھی لوگوں نے کام کر کے دکھا دیا، اور کام الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو کام کو کام کے طریقے سے کرنا، جو اللہ نے ہمیں محنت دی ہے ہم اس محنت کو جڑ کے کریں جس طریقے سے بتایا ہے۔ جیسے بنگلے والی مسجد نظام الدین سے کام کرنے کی ترتیب بتائی جا رہی ہے، اسی طرح سے کام کو کریں، اس میں تو خیر ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم بڑوں کی بات کو جو ہے، بات کو تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، بیٹھ جائیں گے کرسی لے کے بیان کرنے کے لیے تو گھنٹوں مشورے کے اوپر، ایک امور دے دو تو ایک امور پہ گھنٹوں بات کر جائیں گے، لیکن کام ہم اس رخ پہ نہیں کر رہے جیسے بتایا جا رہا۔ ہم صرف ان بڑوں کی بات کو سن کے صرف بتانے کے لیے بتا رہے ہیں، ہم عملی طور پہ کر کے نہیں دکھا رہے۔ اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم بات سن رہے ہو، کہہ رہے ہو، اس پہ عمل کرو، ہے نا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو عمل کرتے ہوئے دعوت دے، عمل بھی کرے، دعوت بھی دے، اس کی دعوت بھی دے، عمل بھی کرے۔ تو ہمیں اس طرح سے کام کو کرنا ہے۔ ہمارے اس کام کی، دعوت کے کام کی، اس مبارک کام کی جو اللہ نے گئے گزرے زمانے میں دے رکھا ہے، جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، وہ ہمارا کام مشورے سے شروع ہوتا ہے۔ مشورے کو مشورے کی طرح کرنا۔ فرمایا، بڑوں سے سنا کہ بھئی جب ہم مشورہ کریں کسی ایک وقت کے بعد میں، ہم فکروں کے ساتھ میں ایسے وقت میں مسجد میں نماز کے بعد میں بیٹھیں، جڑیں جس وقت میں لوگ زیادہ آسانی سے جڑ جائیں۔ مشورہ جو ہے وہ فکروں کا نام ہے، فکروں کا کام ہے مشورہ کرنا۔ وہ ایک فکر ہے کہ مشورے میں بیٹھنے والا ہر ایک ساتھی فکر مند ہو، ہاں، کیونکہ مشورہ جو ہے وہ دلوں کا جوڑ ہے، فکروں کا نچوڑ ہے، ہاں۔ اور مشورے میں بتایا سب سے پہلے آدمی ماننے کی نیت سے بیٹھے، منوانے کی نیت سے نہ بیٹھے۔ یہ مشورے کی آداب ہے، ترتیب ہے، مشورے میں کیسے بیٹھنا ہے۔ ماننے کی نیت سے بیٹھے، منوانے کی نیت سے نہ بیٹھے، فکروں کے ساتھ بیٹھے۔ اور جب مشورہ ہو تو مشورے سے پہلے کبھی مشورہ کر کے نہ آئے،
نہ مشورے سے پہلے مشورہ کریں، اور جب مشورہ کر چکیں تو اس مشورے کا تذکرہ بھی نہ کریں۔ اگر کوئی تذکرہ کرے پوچھے تو کہہ دیں کہ بھائی جو بھی بات تھی وہ مشورے میں طے ہو چکی ہے وہاں پر، ہاں، اور میری جو بھی رائے تھی وہ میں مشورے میں دے چکا، ہاں، مشورہ ہو گیا، اب تو کام کرنا ہے، جو کام مل گیا ہے مشورے میں وہ مشورہ میں اس کام کو کرنا ہے۔ تو مشورے میں جو ہے اتحاد فکر اور اجتماع قلوب، سارے عالم کی تو فکر لے کر بیٹھے، اپنے آپ کو نہ بھولیں، ہاں، اپنا پہلے ضروری ہے کہ سارے عالم کی فکر ہو اور دل جڑے ہوئے ہو سب کے، اجتماع قلوب اتحاد فکر، ہاں، کہ بھائی میری زندگی میں، میرے گھر والوں کی زندگی میں، میرے خاندان میں، قبیلے میں، بستی میں، سارے عالم کے میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین کیسے آ جائے، سارے 100% دین پہ چلنے والے کیسے بن جائیں، فکروں کو لے کے بیٹھیں، ہاں، کہ ہم فکر کے ساتھ میں بیٹھیں گے، بتایا ہماری فکروں کے اثرات دنیا کے آخری کونے میں جو ہے اتریں گے، آنے والے وقت میں، آنے والے زمانے میں ہم ان فکروں کے اثرات دیکھیں گے، لیکن یہ سب کب ہوگا مشوروں کے اندر؟ جب دل جڑے ہوئے ہوں گے، ہاں، یہ نہیں کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، مشورے میں تو بیٹھے ہیں ظاہری طور پہ تو ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہٹے اور پھر جو ہے انہیں کی برائیاں شروع ہو گئی ظاہری طور پہ، لیکن پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی کٹی پہ، تو اس سے مشورے میں خیر اترنے والی نہیں ہے، کیونکہ مشورہ جو ہے وہ وحی کا نعم البدل ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے والوں پہ جب فکروں کے ساتھ اور دل جڑے ہوئے ہوں گے، فکروں کو لے کر بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ الہام فرمائیں گے، خیر اترے گی مشورے میں، کیونکہ مشورہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے رسول کی اہم سنت ہے مشورہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے دینی اور دنیاوی کام میں مشورہ کیا کرو، ہر کام کو مشورے سے کیا کرو، اور تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری امت کے اندر مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں رہتا، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے اللہ سے استخارہ کیجئے، استخارہ کرنا سیکھیں۔ کیسے استخارہ ہوتا ہے؟ استخارہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، دعا پڑھے، اللہ سے مانگے جس کام کے لیے، اللہ یہ کام آپ میرے لیے خیر کا ہے تو میرے لیے اس میں راستہ کھول دیجئے۔ اس کام میں کرنے پہ اگر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے، یہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر دیں یا دل مطمئن کر دیں کہ ہاں یہ کام کرنے پہ مجھے فائدہ ہے، تو اس کام کو کریں استخارہ کر کے۔ اور کام کیسے کرنا ہے؟ اب گھر کے اندر کوئی پروگرام ہے، کوئی فنکشن ہے، تو گھر کے اندر مشورے کے ساتھ میں کریں۔ دین کا کوئی ہے تو سب بیٹھ کے مشورہ کریں، تو مشورے سے ہر کام کو کرنا۔ اللہ کے رسول نے بڑی اہم بات بتائی، تو مشورہ کرنا، فکروں کے ساتھ مشورے میں بیٹھنا، مشوروں میں جڑنا، ہاں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، کام مشورے کے ماتحت ہو کے اور مشورے سے طے ہو کے کام چلتا ہے۔ مشورے میں جہاں طے ہو جائے وہاں چلے جائیں، جس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس کے ساتھ جڑ جائیں، یعنی مشورے میں طے تو کچھ ہوا اور کام کچھ اور ہوا۔ ہاں، مثال کے طور پہ کہ بھئی جماعت تو جانی ہے، وہاں یہ ٹھیا بنا ہوا ہے، اس ٹھیے کے وہ فلاں گاؤں میں اتنے گاؤں ہیں، اس گاؤں میں جماعت جانی ہے ٹھیے کے، لیکن جماعت جا رہی ہے دوسرے علاقے میں، طے کہیں اور ہوئی، جماعت کوئی اور پہنچی، تو یہ مشورے کے خلاف کام کرنا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس مشورے کے اندر جس مشورے سے تقاضے طے ہوتے ہیں مشورے میں، اور وہ رخ پہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مشورے میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ ماننے کی نیت سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ منوانے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ منمانی کر رہے ہیں، وہ منمانی کر رہے ہیں، اس لیے مشورے کے رخ کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اب وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے، منمانی والا کام مشوروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے جوڑ نہیں ہوتا، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر طور پہ تو لگ رہا کہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن
دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو کام کرتے کرتے کام میں ایک زمانہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کام میں بہت جڑ رہے ہوں گے. کیا چیز؟ لوگ کام میں بہت جڑ رہے ہوں گے. دیکھو گے تم بڑا مجمع دیکھو لو نا، ماہانہ جوڑ، ہفتے واری جوڑ، اتنے سارے لوگوں کا جڑنا یعنی ہو رہا ہے. تم دیکھو گے لوگ یہ سوچیں گے یار تبلیغ کا کام بہت تکڑا ہو رہا، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے، لوگ اتنے جڑ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھیں گے. لیکن لوگوں کام اس وقت میں کام بڑھ نہیں رہا ہوگا، اس وقت میں کام ختم ہو رہا ہوگا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کام بہت ہو رہا ہے، اتنے لوگ جڑتے ہیں، اتنے مشورے میں، اتنے جوڑ میں اتنے لوگ جڑتے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے. لیکن اس وقت میں کام نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ کام ختم ہو رہا ہوگا، تنزلی کی طرف ہوگا کام. پوچھا حضرت جی جب لوگ اتنے جڑ رہے ہوں گے، اتنا مجمع ہوگا تو کام تو بہت ہوگا نا؟ فرمایا نہیں، اس وقت کام ختم ہو رہا ہوگا. حضرت جی آخر ایسی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا دلوں کی پھٹن کی وجہ سے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوں گے، اس پھٹن کی وجہ سے کام ختم ہو رہا ہوگا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے بہت کام ہو رہا، بہت لوگ جڑ رہے ہیں. بڑوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کام میں پرانا مجمع ہٹا ہوا ہے، نیا مجمع لگ رہا ہے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ کام بڑھ رہا ہے، بلکہ کام بڑھ نہیں رہا، کام تنزلی کی طرف ہے، گراوٹ کی طرف ہے. آج ہمارے مشوروں کے اندر یہ سب کمیاں آ چکی ہیں. ہم مشورے کو مشورے کی طرح سے نہیں کر رہے. ہم جس دن بھی مشورے کو مشورے کی طرح سے کریں گے تو ہم مشورے کے فائدے دیکھیں گے. اور جہاں الحمدللہ مشورے کی ترتیب جیسے نظام الدین بنگلے والی مسجد سے بتائے جا رہے کر رہے ہیں، وہاں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا وہاں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. 100% لوگ دیندار بنتے چلے جا رہے ہیں. اور جہاں پر دل پھٹے ہوئے ہیں ظاہر میں لوگ سمجھ رہے ہیں اوفو بڑا کام ہو رہا ہے، بھائی فلاں بستی میں بنجر بستی میں مکتب، فلاں بستی میں وہ مکتب چل رہا، وہاں پر پڑھانے جا رہے ہیں، وہ فلاں مسجد میں مکتب، فلاں مسجد میں اس میں بھی مکتب، اس میں بھی مکتب. ارے دیکھو جوڑ ہوتا ہے، اتنے لوگ جڑتے ہیں، 2 3 دیگیں بن جاتی ہیں، کھانے کی بھی اتنا مجمع ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ ظاہری طور پہ ہے، اس کا نفع نہیں ہونے کا صحیح، کیونکہ وہ مشورے کے رخ پہ کام نہیں ہے. کام مشورے کے پابند ہو کے، اب مشورے میں جو تقاضے طے ہوتے ہیں اب طے ہو گئے، لیکن وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے. مشورے سے جو طے ہوا ہے وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ بھائی کام بہت کمزور ہو گیا، کام بہت کمزور ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں کام کمزور نہیں ہوا، مشورہ کمزور ہو گیا. فرمایا حضرت نے کہ جس مشورے سے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں وہ مشورہ کمزور ہے، کام کمزور نہیں ہے. کیونکہ کام تو بہت آگے تک پہنچ چکا ہے، کام کمزور نہیں ہے، ہمارا مشورہ کمزور ہے. جس مشورے سے تقاضے پورے نہ ہوں وہ کام جو ہے مشورہ کمزور ہے. اب مشورہ کمزور کیوں ہے؟ مشورہ کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ مشورے میں سب سے پہلے ساتھی مشورے سے کٹتا ہے. سب سے پہلے ساتھی کہاں سے کٹے گا؟ مشورے سے کٹے گا. یا تو اس کے خلاف گینگ بنایا جاوے، سمجھ گئے، یا اس کے حسد کرنے والے اس سے پیدا ہو جاویں، یا اس کو نشانہ بنایا جاوے، سمجھ گئے. اور آج کل تو ہمارے مشورے ہو رہے ہیں، مشوروں میں ٹوکا ٹاکی ہو رہی ہے، اس کو ٹوک دیا، اس کو ٹوک دیا، بیان چل رہے ہیں مشوروں کے اندر. حالانکہ روزانہ مسجد کے اندر جو مشورہ ہوتا ہے فکر کو لے کے بیٹھے، تھوڑی دیر کا مشورہ ہے، اتنی دیر کا مشورہ ہے، آج کی کارگزاری کل کا کام. جو آج مشورے میں طے کیا کہ بھئی تم فلاں سے، تمہیں فلاں سے، تمہیں فلاں سے ملاقات کرنی ہے، تمہیں ادھر کرنی ہے، تمہیں ادھر کرنی ہے، اور جو ہے اب دوسرے دن جو ہے مشورے میں بیٹھیں گے، جو آج طے ہوتا ہے اس کی کارگزاری دے دیں گے، اگلے دن کا کام طے کر دیں گے. اتنی دیر کا مشورہ ہے. ہمارے تو مشورے بھی لمبے لمبے کھنچ گئے، مشوروں میں ترغیب، مشوروں میں تشکیل، اور مشوروں میں جو ہے کہنا سننا.
ایک دوسرے سے الجھنا. پھر مشوروں کے اندر ایک یہ کمی آ گئی، صحابہ کرام ڈرتے تھے، صحابہ کرام رائے دینے میں ڈرتے تھے، کانپتے تھے. اور ہم تو بے دھڑک رائے مانگی جا رہی نہیں مانگی جا رہی، بے دھڑک رائے دے رہے ہیں، دے دڑا دڑ رائے. بڑے ہمارے فرماتے ہیں کہ مشورے میں جب تم بیٹھو، تم سے رائے لی جائے، اور جس کام کے بارے میں، جس امور کے بارے میں، جس تقاضے کے بارے میں تم سے رائے لی جا رہی ہے، اور جس سے رائے لی جا رہی ہے وہ رائے پیش کرے. یعنی کہ رائے ایک سے لی جا رہی ہے، 4 آدمی وہ رائے پیش کر رہے ہیں ساتھ میں. ایک رائے لی جا رہی ہے، 4 کام کی رائے ساتھ میں دے رہے ہیں. بتایا رائے ڈرتے ڈرتے دے. ہاں یہ نہیں ہے کہ مشورے میں بیٹھے میری رائے مان لی گئی تو میں خوش ہو جاؤں، بلکہ مشورے میں جس کی رائے مانی جائے وہ استغفار کرے، خوش نہ ہو، اور جس کی رائے مانی نہ جائے وہ مایوس بھی نہ ہو. ہاں وہ بھی اللہ سے کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ سے توبہ استغفار میں کہ اللہ میری رائے میں جو ہے اس قابل نہیں تھی، اس لیے اللہ میری رائے قبول نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دیے، میں غلطی پر ہوں. اور جس کی رائے مان لی گئی وہ بھی استغفار کرے، وہ بھی ڈرے اللہ سے کہ اللہ پاک میری رائے تو قبول ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رائے کے اندر خیر ڈال دیجئے، ہاں میں گناہ گار بندہ ہوں. مشورے کی طرح نہیں ہو رہے، مشورے رخ سے ہٹے ہوئے، ترتیب سے ہٹے ہوئے مشورے، کھانا پورتی کے لیے، گنتی کے لیے مشورے ہو رہے ہیں. مشورے فرمایا مشورے سے سب سے پہلے ساتھی کٹتا ہے. اب کٹتا کیوں ہے؟ اب بیچارے کے اندر، اس کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، اس کے اندر اس کام کو، اس امور کو کرنے کی استعداد نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس امور کو رکھ دینا، یہ تمہیں کرنا نہیں، یہ تمہیں دیا جاتا. بھائی اس کی استعداد دیکھو، اس کے اندر وہ استعداد ہے کہ نہیں ہے اس کام کو، اس امور کو کرنے کی. ہاں یہ مشورے کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور مشورے میں جو فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ رائے کی کثرت پہ نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ بصیرت پہ ہوتا ہے. مشورے میں جو فیصلہ ہوگا وہ بصیرت پہ ہوگا. ہاں فکروں کے ساتھ میں مشوروں کو لے کے چلنا، ساتھی جڑے رہیں، ہاں آگے پیچھے ہو جائیں. شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان چاہتا ہی نہیں ہے دین کا کام ہو، یہ فکروں کے ساتھ میں جڑیں اور یہ کام کریں. شیطان کی دشمنی دعوت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے. شیطان کی دشمنی دعوت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے. تمہیں نماز سے نہیں روکنے گا، تمہیں نماز سے نہیں روکنے گا، بلکہ تمہارے کان کے اندر جو ہے یہ بات ڈالے گا کہ یہاں پر بیٹھا ہے، اذان ہو گئی، کیا کر رہا، مسجد چل کے نماز پڑھ. تمہیں وہاں سے اٹھا کے لائے گا، مسجد لائے گا، وضو کرائے گا، نماز کے لیے کھڑا کرائے گا، تکبیر کہہ کے جب آپ قیام کریں گے پھر آپ کے لندن پیرس میں پھر جو ہے سیر کرائے گا. کبھی آپ کو پیرس دکھائے گا، کبھی لندن دکھائے گا، کبھی نیو یارک میں ہوں گے، کہاں کہاں لے کر جائے گا. اور نمازی کی نماز کو بگڑوا کے اس کے منہ پہ پھینکوا دے گا. لیکن اس کو جو عداوت ہے نا، وہ دعوت سے ہے، کیونکہ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کا اور امام الانبیاء کا محنت کا میدان دیکھا ہے اور ان کے مقابلے پہ رہا ہے. یہ گرو ہے پورا. یہ سیکنڈوں میں چٹکی بجا کے جو ہے نا بڑے اچھا کلا بازی کھلا دیتا ہے، اور کیا دکھاتا ہے، اے تم حق پہ ہو، تم صحیح ہو. وہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ جو فلاں نا وہ جو ہے نجیب، وہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. وہ اپنی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. حالانکہ اس کے اور تمہارے بیچ میں بدگمانی پیدا کرا کے، تمہارے دلوں کے اندر بدگمانی ڈال کے، اور تم میں آپس میں پھاڑ کر دیا، اور تمہیں سے جو ہے نا مشورے کے خلاف کام کرائے گا، مشورے کے خلاف کام کرائے گا. ہو رہا ہے نا، مشورے میں کچھ طے ہو رہا ہے، کام کچھ اور ہو رہا ہے. مشورے میں طے ہوا، رخ کہیں، جماعت کہیں، ایک نہیں کتنی. اور الحمدللہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، سن 2010 سے چندیانے میں واپسی آیا ہوں. باہر رہتا تھا، سب کو پتہ باہر کام کرتا تھا،
لیکن اللہ سے دعائیں کری، مانگا کہ اپنے گاؤں میں بستی میں کام کروں گا جا کے، حالانکہ میرے لیے باہر کام کی کمی نہیں ہے، لیکن میں جب سے سن 2010 سے یہاں پر آیا ہوں، جتنے رجسٹر رکھے ہوئے، جتنے مشوروں میں جڑا ہوں، الحمدللہ جب بھی جو جہاں طے ہو گیا کبھی اس کے خلاف نہیں گیا، اللہ کا شکر ہے۔ بیچ میں کوئی اچانک میں کوئی تقاضا مل گیا، جماعت بن گئی، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لیا، جماعت کو اپنے ٹھیے پہ لے گئے۔ لیکن جو ہفتے واری مشورے، ماہانہ مشورے، کبھی جو بھی طے اس کے کبھی خلاف نہیں گئے، مشورے میں جو طے ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بچا کے رکھا۔ تو شیطان بتائیں کہ چٹکی بجا کے چوپٹ کر دے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ ایک نبی گزرے، میں ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، یوشع علیہ السلام یا کوئی اور، جو ہے میں اپنے شیخ سے اس بیان کو سنا، حاجی شکیل صاحب پنویل میں بمبئی میں جن سے میں بیعت ہوں، ان سے بیان کو سنا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نبی میں یوشع علیہ السلام ہی ہے غالباً، انہوں نے دیکھا کہ شیطان جو ہے، شیطان مطلب اس کو انسانی شکل میں دیکھا، شیطان نبیوں کو تو سامنے کر دیا، شیطان کو دیکھا، اس کے پاس میں بہت سارے جال ہیں، جال سمجھتے ہیں مچھلی جو پکڑے جاتے ہیں، جال، بہت سارے جال دیکھے اس کے پاس میں۔ تو وہ نبی نے جو ہے سوال کیا اس سے کہ بھائی عزازیل، شیطان، یہ جال کائے کے ہیں؟ جو کہ لذات کے اور شہوات کے جال ہیں، یہ کائے کے بتائیں؟ لذات کے اور شہوات کے جال ہیں، جو کہ اس کا کیا کرے گا، کس پہ استعمال کرے گا؟ انہوں نے پوچھا، بولے اچھا لذات کے اور شہوات کے جال ہیں، کہاں کہاں پھینکا گا؟ یوں نہیں پوچھا کس کس پہ استعمال کرے گا، یوں پوچھا یہ بتاؤ کیا میرے لیے بھی اس میں کوئی جال ہے؟ یوں کہ نہ، اس میں تو تمہارے لیے نہیں ہے جال، لیکن ہاں ایک مرتبہ تم پر رات کو میں نے جال پھینکا تھا، نبی پہ بتائیے کیا کہا اس نے؟ ہاں ایک مرتبہ میں نے تمہارے اوپر رات کو جال پھینکا تھا، جس کی وجہ سے آپ تہجد پڑھنے میں آپ کو دیری ہو گئی تھی، دیر سے اٹھ پائے تھے آپ تہجد پڑھنے کے لیے۔ نبی تو رہبری اللہ کر رہے ہیں، نبی کی کیسے چھڑوا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لیکن اثر اللہ نے ظاہر کرنا تھا، دکھانا تھا کہ یہ اتنا خطرناک ہے، یہ دشمن اتنا بڑا ہے کہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، نبیوں کے بھی آڑے آیا محنت کے یہ۔ تو ہماری تمہاری کیا بساط ہے؟ ہمیں تو یہ چٹکی بجا کے چوپٹ کر دے گا، اور ہم سمجھیں گے ہاں ہم کام کر رہے ہیں، دلوں میں پھٹن کو لیے گھوم رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایسے کیا کام ہونے والا ہے؟ ایسے تو کام ختم کی طرف جاوے گا۔ کام ختم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پرانا مجمع باہر ہو رہا ہو، نیا مجمع آ رہا ہو، کام ختم ہو رہا ہے، کام بڑھ نہیں رہا۔ آج دیکھو ہمارے یہاں کیا حالات ہے، جہاں پر دعوت کی محنت کرنے والے لوگ ہوں، جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہوں، اور وہاں پر معاشرہ بگڑ رہا ہو، وہاں پر معاشرہ بگڑ رہا ہو، معاشرہ مرتد ہو رہا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے تک جو ہیں زنا کاریوں میں، بدکاریوں میں، اور کتنے نشے بازیوں میں، کن کن کاموں کے اندر ملوث ہو رہے ہوں، وہ ان کے ہوتے ہوئے کہ تم تو دائی تھے، تم تو دین کی محنت کرنے والے تھے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ تم نے کیا کیا؟ حساب دے سکیں، جواب دے سکیں اللہ کو؟ سارے عالم کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا، اپنے محلے میں محنت نہیں، اپنی مسجد میں محنت نہیں، اپنی بستی میں محنت نہیں، اپنی مسجد کا کام جو ہے اس سطح پر نہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ ہاں بیان دیکھو مسجد میں کہ بھائی آدھا گھنٹے تعلیم کرو، کم سے کم 1.5 گھنٹے تعلیم بتائی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے مسجد کی تعلیم کتنی دیر کریں؟ 1.5 گھنٹے۔ پھر پوچھا انہوں نے دوبارہ، کہا کہ 1.5 گھنٹے۔ تو ان کو کچھ شک ہوا کہیں حضرت پہ دعوت کے کام کی زیادہ لوڈ تو نہیں ہے، یہ گھر کی تعلیم تو اور تو نہیں بتا رہے، اس کی جماعت کی تعلیم تو نہیں بتا رہے 1.5 گھنٹے۔ پھر پوچھا دوبارہ کہ حضرت یہ بتائیے کہ مسجد کی تعلیم کتنی دیر کریں؟ جو کہ 1.5 گھنٹے۔ جو کہ حضرت میں مسجد کی تعلیم پوچھ رہا ہوں، حضرت نے فرمایا میں مسجد کی تعلیم بتا رہا ہوں، کتنی دیر کریں؟ مسجد کی تعلیم کتنی بتائی حضرت نے؟ 1.5 گھنٹے۔ آ جاؤ، 1.5 گھنٹے تعلیم بتائی۔
اور ہمارے ہاں تعلیم کتنی ہو رہی ہے؟ ہر مسجد میں جا کے دیکھو 2.5 گھنٹے تعلیم ہو رہی ہے. کتنی ہو رہی ہے؟ 2.5 گھنٹے. 2.5 منٹ میں ختم، 3 منٹ میں تعلیم ختم. نہ پڑھنے والے کے اندر اثر ہے، نہ سننے والوں کے اندر اتر رہی ہے. بے ترتیبی کام چل رہا، بالکل ایک دم رخ سے ہٹا ہوا کام. کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرے گا بھائی مسجد میں کم سے کم آدھا گھنٹے تو تعلیم ہو. یار آدھا گھنٹے پورے علاقے میں تعلیم نہیں ہے. کام کر رہے ہیں ہم دعوت کا، کیونکہ ہمیں شیطان نے جو الجھایا ہے نا، ہم اس الجھن میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ ہم کام کو دیکھ ہی نہیں رہے. ہم دین کی محنت کرنے والے، ہم دائی کہلانے والے، جہاں دائی موجود ہوں، دین کی محنت کرنے والے موجود ہوں، وہاں بستیوں کے اندر معاشرہ مرتد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ مرتد ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں، برائیوں میں مبتلا ہیں دائی کے ہوتے ہوئے. جہاں پر دین کی محنت کرنے والے دائی ہوں گے، جب رخ سے ہٹ کے کام کریں گے تو وہاں پر پھر برائیاں پیدا ہوں گی. کام کرنے والے نے اگر کام کو صحیح رخ پہ نہیں کیا تو برائیوں کا کام اس کے گھر سے شروع ہوگا. بڑوں کی بات ہے. کام کو کام کے طریقے سے نہیں کیا تو پھر یہ امانت دار ہے، یہ امین ہے، امانت دار ہے. اس کے پاس میں یہ امانت بطور کام ملا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اس کی کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے. جو دین کی بات کو جانتے ہوئے لوگوں سے چھپائے گا اور نہیں بتائے گا تو کل اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بڑا سختی کے ساتھ میں، اس سے حساب ہوگا. اور اللہ کے رسول دعائیں دے رہے ہوں ایسے لوگوں کو، وہ سرسبز ہوں، شاداب ہوں، خوشحال ہوں. کون لوگ؟ جو میری بات کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں. جو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے، ایک کام دیا ہے. اللہ کے پیغام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی دین کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ دعوت ہے. دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے. دعوت کو سیکھیں. دعوت کا کام سیکھنے کا کام ہے، سن کے اور دیکھ کے نہیں، کر کے کرنے کا کام ہے. آدمی جب دعوت کی محنت میں لگے گا، دعوت کو سیکھے گا. اس لیے حضرت فرماتے تھے دعوت کے کام کو سیکھنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ 4 مہینے ہیں. لوگ سمجھیں 4 مہینے لگا کے ہم جو ہیں اب جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو گیا. یہ تو پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے 4 مہینے دعوت کا کام. تو پوچھا کہ حضرت پھر اس کام کا منتہا کیا ہے؟ یہ بھی پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے، تو اس کا آخر کیا ہے؟ کیونکہ اس کا آخر یہ ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں جان دے دے، مر جا کام کرتے کرتے. یہ ہے اس کام کا منتہا. یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک کام کرنا ہے. جہاں بھی ہو، جس شعبے میں ہو، جہاں پر ہو، وہیں پر دعوت دو. آپ سفر میں ہو تو دعوت دو. ہاں سفر میں یہ نہیں ہے کہ اس کو لے کے جو ہے جماعت کی تشکیل. اب سفر کے بھی طریقے ہیں. سفر میں کیسے آپ جو ہے دعوت دیں گے؟ سب سے پہلے اچھے اخلاق سے، اچھے معاملات سے. لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہاں ذریعے ہیں بہت سارے. بڑے بتاتے ہیں روانگی میں. پہلے تو بات ہوتی تھی چلے کی جاوے 4 مہینے کی جا، 3 دن کی جماعت جا، 2 گھنٹے سے کم کی تو بات نہیں ہوتی تھی روانگی کی. اب تو 5 منٹ میں بھی روانگی کی بات نہیں ہوتی. بس جماعت اکٹھی، چلو بھائی چلو اٹھاؤ جلدی، گاڑی آ گئی، سامان رکھو اور پھٹافٹ ہم پہنچ گئے. نہ کارگزاری نہ روانگی. یہی جامع مسجد تھی. روانگی بھی طے ہوتی تھی، کارگزاری بھی طے ہوتی تھی. ساتھی طے ہوتے تھے. جب جماعت واپسی آئے گی 3 دن لگا کے تو یہ ساتھی 2 ساتھی کارگزاری لیں گے. جب یہ جماعت جائے گی تو یہ 2 ساتھی بات کریں گے روانگی کی. ایسے ہی ہوتا تھا. سب کام جو ہے بس کھانا پورتی میں چل رہا ہے. سب کام کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ اصل میں میں نے کام کو جو نا کھانا پورتی میں شروع کر دیا. بس کام وہ ذرا سے ہے کو کر لو، گشت تو کرنا ہے ذرا. 5 منٹ گشت کرنا ہے، جو گلی میں کریں گے 8-10 گھر ہیں، یوں ہی ہو جائے گا جلدی سے. 5 منٹ میں گشت ختم ہو جائے. 1.25 گھنٹے بتایا گشت. کم سے کم 1.25 گھنٹے 2 نمازوں کے بیچ میں جو ہے فارغ کر کے 1.25 گھنٹے گشت ہو. 15 منٹ جو نا پوری بات ہو دعوت کی، گشت کی، اور جماعت کو سمجھا کے پورا کام یہاں سے اور جو ہے پھر گشت کے لیے روانہ کریں. یہ ہے کام. اس کام کو سیکھنے کے لیے جو ہے کہا جا رہا ہے 4 مہینے لگا کے پھر موت تک کرنا. اللہ جتنا لگواتا رہا لگاتے رہو. جی اس کا تو تھوڑا بھی بہت ہے، اس کا بہت بھی کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی اللہ ان کو معاف فرمائے، اور اپنے دین کی محنتوں کے لیے پوری امت کو اور ہمیں ہمارے اہل و عیال کو سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ. اوہ
زیادہ دیر بیٹھے جاؤ تب بیٹھا نہیں جاتا.